السلام علیکم۔ ادبستان میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضدی جاسوس، مصنف خلیل جبار۔ ولیم ایک پرائیویٹ سراغ رساں تھا۔ ان دنوں کوئی کام نہ ہونے کے سبب فارغ تھا۔ فرصت میں وہ مختلف جاسوسی ناولز کا مطالعہ کرتا تھا۔ جاسوسی ناول پڑھنا اس کا بچپن سے شوق تھا۔ بڑھتی مصروفیات نے بھی اسے ناول پڑھنے کے شوق سے دور نہیں رکھا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں ایک جاسوسی ناول تھا۔ آفس کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ کیا آپ ہی پرائیویٹ سراغ رساں ہیں؟ جی ہاں، فرمائیے، میں کیا خدمت کروں؟ ولیم نے کہا۔ مجھے کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا۔ ولیم یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ناول ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرا نام گلبرٹ ہے، اس نے ناول پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ولیم اس کی طرف بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ تم بھی ریکنالڈ کے جاسوسی ناول پڑھتے ہو؟ ریکنالڈ اچھے ناول لکھتا ہے، اس لیے مجھے بہت پسند ہے۔ ان دنوں ریکنالڈ کی بہت دھوم ہے، اس کے ناول مارکیٹ میں آتے ہی فروخت ہو جاتے ہیں، ولیم نے کہا۔ ریکنالڈ کے لکھنے کا کمال یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے موضوعات کو شاندار انداز میں لکھتا ہے۔ پڑھنے والا اس کے ناول میں کھو جاتا ہے اور ناول کو مکمل پڑھ کر ہی رکھتا ہے، گلبرٹ نے کہا۔ تم بتا رہے تھے کہ تمہیں کوئی قتل کر دینا چاہتا ہے۔ کون ہے اور تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اصل میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ یا بات جس سے تمہیں یہ اندازہ ہوا ہو کہ کوئی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے؟ میری میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلا ہے۔ میں ہر ماہ اپنی میڈیکل رپورٹ کراتا ہوں تاکہ جسم میں کوئی نیا وائرس داخل ہوا ہو تو اس کا فوری علاج کرایا جا سکے۔ میڈیکل رپورٹ میں ایسا کیا آیا کہ جس سے تمہیں پتہ چلا کہ کوئی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے؟ رپورٹ میں آیا ہے کہ کوئی مجھے سلو پوائزن دے رہا ہے۔ تم نے پھر کیا اقدام کیا جس سے پتہ چل سکے کہ کون تمہیں قتل چاہتا ہے؟ ولیم نے پوچھا۔ میں نے اپنی بیوی گلوریا سے اس بات کا ذکر کیا، اس نے کہا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے گھر کے باورچی اور چوکیدار کو تبدیل کر دیا ہے۔ اگلے مہینے میں نے جب رپورٹ کرائی اس میں بھی یہی بات آئی کہ مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ مجھے جو زہر دیا جا رہا ہے وہ بہت آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے۔ اس زہر سے جب انسان مرتا ہے تو کسی کا اس طرف خیال ہی نہیں جاتا کہ اس شخص کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے۔ مجرم کوئی بہت چالاک شخص ہے، ولیم نے کہا۔ تمہاری بات بالکل درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، گلبرٹ نے کہا۔ اس سلسلے میں مجھے بہت کچھ معلومات درکار ہوگی۔ میں ہر قسم کی معلومات دینے کو تیار ہوں۔ مجھے ہر حال میں اپنے دشمن تک پہنچنا ہے تاکہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے، گلبرٹ نے کہا۔ ولیم نے ایک فائل نکالی اور اس کیس کے متعلق جو معلومات درکار تھیں گلبرٹ سے پوچھ کر اسے نوٹ کرنے لگا۔ گلبرٹ کو کوئی کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اسے قتل کرنے سے قاتل کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم پوائنٹ تھا۔ ولیم کا گلوریا سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، اس لیے وہ گلوریا سے ملاقات کرنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹے قد کی خوبصورت عورت تھی۔ گھنگریالے بال اس کی دلکشی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر عورت ہونے کے باوجود بہت پرکشش تھی۔ جسمانی طور پر وہ ادھیڑ عمر نہیں لگتی تھی۔ ولیم سے ملاقات ہونے پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہماری ملاقات پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ میں تمہاری بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، ولیم نے کہا۔ تم مجھ سے کیوں ملاقات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں اور تمہارے شوہر گلبرٹ کے سلسلے میں معلومات چاہیے۔ گلوریا نے اس کی بات سن کر اسے غور سے دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں پوچھو۔ گلبرٹ کو قتل کرنے کی غرض سے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بری طرح چونکی۔ مجھے خود گلبرٹ نے بتایا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ گلبرٹ کی میڈیکل رپورٹ اور گھر کے 2 ملازمین کو تبدیل کرنا، یہ سب کیا ہے؟ گھر کے ملازمین اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئے ہیں، اس لیے ان کی جگہ ملازم رکھے ہیں، گلوریا نے کہا۔ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھنے کو مل سکتی ہیں؟ ہاں مل سکتی ہیں، لیکن ان رپورٹس میں کچھ نہیں ہے۔ اپنی تسلی کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، ولیم نے کہا۔ گلوریا نے گلبرٹ کی رپورٹس اسے دکھا دیں۔ رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کا خدشہ گلبرٹ نے ظاہر کیا تھا کہ اسے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تم سے غلط تو نہیں کہا تھا؟
یہ رپورٹ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ تم نے بالکل درست کہا ہے، ولیم نے کہا۔ ولیم نے گھر کے ملازمین کے بھی انٹرویو لیے، لیکن کوئی خاص نقطہ نہیں مل سکا جس سے کیس میں پیش رفت ہو سکے۔ دوسرے دن ولیم نے گلبرٹ کو اپنے آفس بلا لیا۔ جب وہ آفس آیا تو اس نے پوچھا، تمہاری رپورٹس میں نے کل دیکھ لی ہیں، ان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ تمہیں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے، پیسے دے کر میری رپورٹس کو تبدیل کرا دیا گیا ہے، گلبرٹ نے کہا۔ جب تک ہمیں ٹھوس ثبوت نہیں ملیں گے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، ولیم نے مایوسی سے کہا۔ مجھے کھل کر سب کچھ بتانا پڑے گا۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کھل کر تفصیل سے ایک ایک بات بتاؤں، ولیم نے کہا۔ گلوریا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگی ہے۔ ان کے کچھ ساتھی میرے آفس میں بھی کام کرتے ہیں۔ وہ جرائم پیشہ لوگوں سے رات میں اس وقت ملنے جاتی ہے جب میں سو جاتا ہوں۔ کبھی تم نے گلوریا کا پیچھا کیا؟ ولیم نے پوچھا۔ کیسے کروں؟ رات کے کھانے میں مجھے کچھ ایسا کھلا دیا جاتا ہے کہ میری آنکھ صبح ہی کھلتی ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ جب تم سو جاتے ہو گلوریا جرائم پیشہ لوگوں کے پاس جاتی ہے؟ ولیم نے پوچھا۔ ایک پرائیویٹ سراغ رساں اسٹیفن نے معلومات کر کے بتایا۔ میرے آفس کے کچھ ورکرز نے بھی یہ بات بتائی تھی۔ جب وہ جاسوس تمہارے لیے کام کر رہا ہے، پھر مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ گلوریا اور اس کے ساتھیوں سے مل گیا ہے، اسی لیے وہ اچانک سے غائب ہو گیا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں گیا، گلبرٹ نے کہا۔ سراغ رساں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، تم پریشان مت ہو، میں گلوریا کا تعاقب کر کے ساری معلومات نکال لوں گا، ولیم نے کہا۔ یہ بھی معلوم کرنا کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، گلبرٹ نے کہا۔ جرائم پیشہ لوگوں کے لیے کسی کو قتل کرا دینا معمولی بات ہوتی ہے، وجہ کچھ اور ہی ہے، ولیم نے کہا۔ مجھے فوراً قتل کرنے پر گلوریا اور اس کے ساتھی پولیس کی نظروں میں آ جائیں گے۔ پولیس کی تحقیقات کرنے پر ان کی ساری سرگرمیاں پولیس کو پتہ چل جائیں گی اور پولیس انہیں گرفتار کر لے گی، گلبرٹ نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سب سچ ہو، ولیم نے کہا۔ رات میں ولیم نے اپنی گاڑی گلبرٹ کے گھر کے نزدیک ایک تاریک حصے میں کھڑی کر دی۔ رات کے 12 بجے گلبرٹ کے گھر سے کار نکلی۔ ولیم نے اپنی کار اس کے تعاقب میں لگا دی۔ ولیم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کار میں گلوریا ہے۔ وہ اکیلی کہیں جا رہی تھی۔ ولیم نے بہت ہوشیاری سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ گلوریا کو محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ ایک بار آنے پر گلوریا نے کار کو پارکنگ کی جگہ پر پارک کیا اور بار کے اندر داخل ہو گئی۔ ولیم نے بھی ایسا ہی کیا اور بار میں داخل ہو گیا۔ گلوریا ایک ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ اس ٹیبل پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کاؤنٹر پر کرٹس بیٹھا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھ گیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ ولیم کو دیکھ کر مسکرایا۔ بڑے دنوں کے بعد یہاں آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ان دنوں کام نہ ہونے کی وجہ سے باہر نکلنا نہیں ہو رہا ہے۔ زیادہ تر وقت آفس اور گھر پر ہی گزرتا ہے۔ کام نہ ہونے پر کم از کم باہر ہی آ جایا کرو، کرٹس نے کہا۔ ایک کیس ملا ہے تو آج باہر آ گیا ہوں، ولیم نے کہا۔ ان کی وجہ ہے، وہ چونکا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم اس طرح چونکے کیوں؟ گلوریا کا ایک ہی شوق ہے، وہ نوجوان سے دوستی کرتی ہے، چند دن ساتھ گزارتی ہے، پھر کسی اور نوجوان کی باہوں میں ہوتی ہے، کرٹس نے بتایا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے جرائم پیشہ لوگوں سے تعلقات ہیں۔ ممکن ہے وہ، ویسے میں نے جرائم پیشہ لوگوں کو گلوریا کے ساتھ نہیں دیکھا، کرٹس نے کہا۔ مجھے اس کے شوہر گلبرٹ نے بتایا ہے۔ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، وہ ان دنوں بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے، کرٹس نے بتایا۔ اس کا کاروبار پھر کیسے چل رہا ہے؟ گلوریا نے سنبھالا ہوا ہے، آج سے نہیں شروع سے وہ کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ تم نے بڑی دلچسپ بات بتائی، ولیم نے کہا۔ گلبرٹ کا کام اس کی حماقتوں سے نیچے آ رہا تھا کہ گلوریا اس کے پاس ملازمت کرنے آئی اور اپنی ذہانت سے گلبرٹ کے کاروبار کو عروج پر لے گئی۔ گلبرٹ اس کی قابلیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے گلوریا سے شادی کر لی۔ اچھا، یہ بات ہے، گلوریا کو پھر نوجوان لڑکوں سے دوستی کرنے کا شوق کیسے ہو گیا؟ یہ تو میں نہیں جانتا، ممکن ہے کہ گلبرٹ اس کی خواہشات پوری نہیں کر پا رہا ہو، کرٹس نے کہا۔ ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے، ولیم نے کہا۔ لیری ایک 50 سالہ فوٹوگرافر تھا۔ اس کی پوری عمر فوٹوگرافی کرتے گزری تھی۔ وہ اب بھی ایک اخبار کے لیے فوٹوگرافی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے جب کاؤنٹر پر ولیم کو دیکھا، وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ ولیم، کیسے ہو؟ پورے سال کے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، اس لیے رابطہ نہیں کر سکا۔
इत्तफाक की बात है मैं भी मसरूफ़ रहा, वरना मैं खुद तुमसे मुलाकात कर लेता, लीरी ने कहा। तुम अच्छे मौके पर आए हो, तुम्हारे लिए काम भी निकल आया है, विलियम ने कहा। अच्छा, मेरा यहाँ आना फ़ायदेमंद साबित हुआ, लीरी ने हंसते हुए कहा। सामने टेबल पर देख रहे हो, विलियम ने कहा। एक नौजवान और उधेड़ उम्र खातून बैठी है, उनकी बात कर रहे हो? हाँ, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, विलियम ने कहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसी खूबसूरत खातून की सरगर्मियों पर नज़र रखना पड़ेगी और उसके खुफिया तौर पर तस्वीर बनाने का काम मिल गया है, उसने कहा। आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो चुकी है और मैं अब घर जा रहा हूँ, विलियम ने कहा। ओके, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम दूंगा, फोटोग्राफर लीरी ने कहा। वो दोनों भी साथ कभी अलग जासूसी करने लगे थे। उसके बावजूद वो ये सुराग लगाने में कामयाब ना हो सके कि ग्लोरिया के जुराइम पेशा लोगों से ताल्लुकात हैं। वो नौजवानों से इसलिए ताल्लुकात रखती है ताकि अपनी रातों को रंगीन बना सके। वो ये महसूस किए बगैर ना रह सके कि गुलबर्ट ने जासूस स्टीफन की जो खिदमत हासिल की थी, उसने गुलबर्ट से झूठ बोला था। जब वो अपनी बात को साबित ना कर सका तो गायब हो गया। विलियम ने अब फैसला कर लिया कि वो गुलबर्ट से साफ कह देगा कि जासूस स्टीफन ने उसे जो कुछ भी बताया है वो सब झूठ है। जब वो अपनी बात साबित ना कर सका तो गायब हो गया, लेकिन वो फिर भी अपनी तसल्ली कर लेना चाहता था। इसलिए विलियम ने चंद दिन और ग्लोरिया की निगरानी करके रिपोर्ट देने का फैसला कर लिया। विलियम गुलबर्ट के घर के करीब ही कार में बैठा ग्लोरिया के घर से निकलने का इंतज़ार कर रहा था। ग्लोरिया की कार घर से निकलते ही विलियम ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। ग्लोरिया की कार का रुख आज बार की तरफ नहीं बल्कि कहीं और ही था। ग्लोरिया कार को सड़क पर दौड़ाती रही थी और फिर उसका रुख समंदर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ हो गया। विलियम को बड़ी हैरत हुई कि रात के इस पहर वो अकेली समुंदर पर क्यों जा रही है। कुछ देर वो ताक़ुब करता रहा। समुंदर आने पर उसका ताक़ुब करने का सिलसिला ख़त्म हुआ। ग्लोरिया कार से उतरकर समंदर के किनारे की जानिब बढ़ी। विलियम भी कार से उतरा, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे की जानिब बढ़ा। ग्लोरिया समंदर के पानी को देख रही थी। वो विलियम की तरफ देखे बगैर बोली, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें छुपकर मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। वो एक लम्हे को चौंका, इसलिए कि अब छुपकर खड़े रहने का कोई जवाज़ नहीं था। वो पलटी और बोली, तुम क्या समझते हो, मुझे कुछ खबर नहीं है। तुम रोज़ाना मेरा ताक़ुब करते हो और फोटोग्राफ़र लीरी को भी मेरे पीछे लगा दिया है। मैं अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, उसके पैसे मिलते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो? मैं ऐसा नहीं कर सकता, गुलबर्ट से ज़्यादा पैसे दूंगी। मेरा असूल है, अपने पेशे से गद्दारी नहीं करता, विलियम ने कहा। मैं महसूस कर रही हूँ तुम मेरे बारे में सब कुछ जान गए हो। तकरीबन, विलियम ने कहा। क्या तुमने महसूस किया है मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त हैं? ग्लोरिया ने कहा। यह लाजमी नहीं है कि लगाए गए सारे इल्ज़ामात सच भी हों। तुमने दुरुस्त कहा, मेरे शौहर गुलबर्ट को स्टीफन ने बेबुनियाद बातें बताकर मेरे ख़िलाफ़ भड़काया, इसीलिए गुलबर्ट मुझ पर शक करने लगा है और झूठे केस में फंसा देना चाहता है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि तुम पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें कितनी सदाकत है, इसलिए अभी तक हमने गुलबर्ट को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो गुलबर्ट को मेरे बारे में बता सको। हमें जो काम दिया गया है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हो सकता है कि तुमने अपने जुराइम पेशा लोगों से मिलने वाली सरगर्मियों को रोक दिया हो। तुम तो मेरे पीछे ऐसे पड़ गए हो जैसे मेरे दुश्मन हो। तुम गलत सोच रही हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, विलियम ने कहा। इसीलिए तो फोटोग्राफर लीरी और तुम साए की तरह मेरे पीछे लग गए हो। हम दोनों को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। गुलबर्ट को शक है कि तुम इसे स्लो पॉइजन दे रही हो ताकि जब इसकी मौत हो जाए तो तुम पर कत्ल करने का इल्ज़ाम ना आए। इस बूढ़े को खुद कत्ल करके या किसी और के ज़रिए कत्ल करवा के मुझे क्या मिलेगा? दौलत। गुलबर्ट को कत्ल किए बिना ही मेरे पास उसकी दौलत मौजूद है। गुलबर्ट को कत्ल करके तुम्हें दौलत खर्च करने के लिए उसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके सारे कारोबार को उसने संभाला हुआ है। अगर मैं ना संभालती तो इसकी कंपनी दिवालिया हो जाती। मुझे अंदाज़ा है, जब पता है तो मुझसे इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये तुम्हारे शौहर का कहना है कि तुम उसे स्लो पॉइजन देकर कत्ल करना चाहती हो। झूठ, साफ झूठ। फिर सच क्या है वो बता दो। सच? हाँ, मैं सच जानना चाहता हूँ। सच ये है कि गुलबर्ट बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से इतना ही खोखला है। तो तुम इसलिए नौजवानों को पास कर अपनी हवस पूरी करती हो। जब ये बात जान चुके हो
تو اس سے انکار نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ گھبراؤ نہیں، میں اکیلا ہی آیا ہوں، ولیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، وہ بولی، مجھے ایک بات کا جواب دے دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کون سی بات کا؟ گلبرٹ کو تم پر شک کیوں ہے؟ جس چراغ رساں کو اس نے میری جاسوسی کرنے کا کام سونپا تھا، اس نے یہ ڈرامہ گھڑا ہے کہ میرے جرائم پیشہ لوگوں سے تعلقات ہیں اور میں اس کو سلو پوائزن دے کر راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہوں۔ اس نے جعلی میڈیکل رپورٹ کرا کے گلبرٹ کو دے دی۔ جب میں نے اپنے طور پر تحقیقات کرائی، وہ سب رپورٹ جعلی ثابت ہوئیں۔ میں نے اسپتال سے اصل رپورٹ نکلوا لی جن میں سلو پوائزن کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رپورٹ درست ہوں، تم نے جو رپورٹ تیار کرائی وہ جعلی رپورٹ ہو، ولیم نے کہا۔ گلوریا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے؟ میں نے سراغ رساں اسٹیفن کو بھاری رقم دے کر اس کا منہ بند کرایا تھا، اب تم بھی اپنا منہ بند رکھنے کی قیمت بتا دو۔ تم نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے، میں بکنے والوں میں سے نہیں ہوں، چاہے میرے سامنے کتنی رقم رکھ دو، میں اپنے پیشے سے غداری نہیں کروں گا۔ تمہیں میں یہاں اس لیے لائی ہوں کہ تم میرے ساتھ معاہدہ کر لو کہ تم یہ کیس چھوڑ دو گے۔ تم نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا، میں ایسا نہیں ہوں، ولیم نے کہا۔ تمہیں میری بات ماننا پڑے گی ہر صورت میں، گلوریا غصے سے بولی۔ سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر گلوریا شدید غصے میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ ولیم کچھ سمجھتا، گلوریا نے چاقو نکال لیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ وہ چاقو ولیم کی گردن پر مارنا چاہتی تھی، لیکن اس کا وار قطع گیا۔ چاقو ولیم کے دائیں ہاتھ کو زخمی کرتا چلا گیا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ گلوریا نے دوبارہ چاقو سے وار کیا۔ چاقو اس کی پیٹھ پر لگا۔ گلوریا ولیم کی توقع سے زیادہ تیز ثابت ہوئی تھی۔ اسے یہ اندازہ ہوتا کہ وہ آج اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والی ہے تو اپنے دفاع کے لیے پستول لازمی لاتا۔ ولیم کے لیے جان بچانے کا یہی راستہ بچا تھا، وہ بھاگ کر اپنی جان بچا لے۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے آگے کو بھاگا۔ گلوریا نے ٹانگ آگے کر دی، جس سے ولیم سینے کے بل سمندری ریت پر گر پڑا۔ وہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر زور سے اس کا سر ریت پر دے مارا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم میری بات مان جاؤ، لیکن تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہونا لکھا ہے، اس لیے اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہو۔ میں آج تمہاری ضد اتار کر ہی رہوں گی۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، ولیم نے دھمکی دی۔ جیسے تم ضدی ہو، اپنی بات پر ڈٹ گئے ہو، ایسے میں بھی ضدی ہوں، اپنی پوری کر کے رہتی ہوں۔ تم جیسے نہ جانے کتنے ضدی لوگوں کو قتل کر کے سمندر کے حوالے کر چکی ہوں۔ اسٹیفن بھی میرے سارے راز جان چکا تھا، اس لیے میرے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اسے کچھ دے دوں تاکہ وہ اپنا منہ بند کر لے، لیکن وہ رقم لینے کو تیار نہ ہوا اور تمہاری طرح ضد پر اتر آیا، اس لیے اسے قتل کرنا میری مجبوری بن گیا۔ میں نے اسے قتل کر کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کا منہ بند کرنے کو منہ بولی رقم دے دی، اس لیے وہ غائب ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم پر یہ الزامات درست ہے کہ تمہارے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور تم اپنے شوہر کو سلو پوائزن دے کر قتل کرنا چاہتی ہو، ولیم نے کہا۔ ہاں درست ہے، میں اپنی زبان سے یہ اقرار نہیں کرتی، لیکن تم چند منٹوں کے اس دنیا میں مہمان ہو، اس لیے اقرار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کے کاروبار کی آڑ میں جرائم پیشہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہوں۔ ان دنوں میرے شوہر کے کان کمپنی کے کچھ لوگوں نے بھرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسٹیفن کے سارے راز جانے پر مجھے اپنے جرائم پیشہ سرگرمیوں کو کچھ وقت کے لیے روکنا پڑ گیا۔ تم بھی یہ راز نہیں جان سکے کہ اس نے جرائم پیشہ سرگرمیوں کو روکا ہوا ہے۔ کیا آفس کے لوگ تمہارے ساتھیوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں، اسی لیے میں اپنے شوہر کو سلو پوائزن دے کر ہلاک کر دینا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنی جرائم پیشہ سرگرمیوں کو جاری رکھوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ولیم کا سر دوبارہ ریت پر زور سے دے مارا۔ ریت اس کی آنکھوں، ناک اور منہ میں بری طرح گھس گئی۔ ایسی بہادر عورت اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھی تھی جس نے اسے اتنی آسانی سے قابو کر لیا، جیسے وہ کوئی کمزور بچہ ہو اور وہ بہادر پہلوان ہو۔ گلوریا نے جیسے ہی چاقو اس کی کمر میں گھونپنا چاہا، ایک فائر ہوا۔ گولی گلوریا کے بائیں کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ بے اختیار گلوریا کی نظریں گولی چلانے والے پر پڑیں۔ گولی چلانے والا کوئی اور نہیں، فوٹوگرافر لیری تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی اور ولیم کو چھوڑ کر بھاگ اٹھی۔ لیری نے دوسرا فائر اس کے ٹانگوں پر کیا، لیکن اس کا نشانہ چوک گیا۔ لیری سے جان سے نہیں مارنا، زندہ پکڑنا ہے، ولیم نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ لیری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ریت سے اٹھایا۔ تم کیسے یہاں پہنچے؟
تم دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے آیا ہوں۔ کچھ فاصلے پر چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے گلوریا سے بالکل توقع نہ تھی کہ وہ تم پر حملہ کر دے گی۔ یہ حملہ اس نے اچانک کیا ہے، ولیم نے کہا۔ گلوریا رک جاؤ، میں گولی چلا دوں گا، لیری نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے لیری کی بات سنی انسنی کر دی اور جلدی سے کار میں بیٹھ گئی۔ جب وہ اپنی کار تک پہنچے، گلوریا کار سٹارٹ کر چکی تھی۔ یہ کسی صورت بچنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ اپنے جرائم پیشہ افراد کی پناہ لے کر غائب ہو جائے گی اور ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، ولیم نے کہا۔ تم زخمی ہو، اس لیے کار چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہو، آؤ میری کار میں بیٹھ جاؤ، لیری نے کہا۔ ولیم کو اس نے سہارا دے کر اپنی کار میں بٹھایا اور کار سٹارٹ کر کے گلوریا کا پیچھا شروع کر دیا۔ ولیم نے موبائل پر پولیس کو مختصر بات بتائی اور گلوریا کی کار نمبر بھی لکھوا دیا۔ گلوریا جب بھی لیری کی کار کو نزدیک آتا دیکھتی رفتار بڑھا دیتی۔ وہ ان سے پیچھے چھڑانا چاہ رہی تھی، وہ مسلسل اس کے تعاقب میں قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ گلوریا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس گھبراہٹ میں وہ اسٹیئرنگ وہیل پر کنٹرول نہ رکھ سکی اور اس نے ایک پتھریلی دیوار سے کار کو ٹکرا دیا۔ اسپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گلوریا کا سر بہت زور سے کار کی باڈی سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں گلوریا کے دماغ میں شدید چوٹ آئی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ اس کی کار کا آگے کا حصہ تباہ ہو چکا تھا۔ پولیس کے آ جانے پر اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ مختلف زاویوں سے تصاویر لی جانے لگی۔ ولیم اور لیری کا بیان لے کر انہیں جانے کی اجازت دے دی تاکہ ولیم اسپتال میں زخموں کا علاج کرا سکے۔ بروقت طبی امداد ملنے سے ولیم کا زیادہ خون نہیں بہہ سکا تھا، لیکن زخم گہرے آنے پر اسے چند دن علاج کے سلسلے میں اسپتال میں روک لیا گیا۔ گلبرٹ بھی ولیم کی عیادت کو صبح اسپتال پہنچ گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ گلوریا نے تمہاری یہ حالت بنا دی، اس نے کہا۔ قسمت اچھی تھی جو بچ گیا، ورنہ اسٹیفن کی طرح گلوریا مجھے بھی قتل کر کے میری لاش کو سمندر کے حوالے کر دیتی۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی تمہاری طرح بک نہیں سکا، اس لیے مارا گیا، گلبرٹ نے کہا۔ بالکل یہی بات ہے، لیری نے کہا۔ اسٹیفن نے تمہیں جو بتایا تھا وہ سب سچ تھا، لیکن تم نے گلوریا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ ولیم نے پوچھا۔ گلوریا کو میں پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن میری میڈیکل رپورٹ تبدیل کرا دی گئی۔ ان رپورٹ کا گواہ اسٹیفن تھا۔ گلوریا کے جرائم پیشہ سرگرمیاں، جرائم پیشہ لوگوں سے رابطے کے بارے میں سارے ثبوت اس کے پاس تھے۔ وہ تمام ثبوت جب دینے تھے، اس سے ایک دن پہلے اسٹیفن غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہو جانے پر میں سمجھا کہ اسٹیفن گلوریا کے ہاتھوں بک گیا ہے، اس لیے غائب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گلوریا نے اسے اپنے پاس بلا کر اسے قتل کر دیا۔ مجبوراً مجھے تم سے رجوع کرنا پڑا۔ اس کی قسمت اچھی تھی، وہ حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئی، ورنہ ساری زندگی جیل میں گزارتی اور بدنامی کا داغ بھی سہتی، گلبرٹ نے کہا۔ آفس سے باہر جن جرائم پیشہ افراد سے گلوریا کے تعلقات تھے، ان سے سنبھل کر رہنا پڑے گا، ورنہ جو کام گلوریا نہ کر سکی وہ لوگ کر جائیں گے، ولیم نے کہا۔ وہ سب میری نظروں میں ہیں، بے فکر رہو۔ میرے ساتھیوں نے ان کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا، لیکن مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اب تازہ ترین صورتحال سامنے آ جانے پر پولیس کی مدد سے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کارروائی کروں گا، گلبرٹ نے کہا۔ ولیم کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے، فوٹوگرافر نے کہا۔ اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ گلوریا کی اس حماقت نے ہی جرائم پیشہ لوگوں پر کارروائی کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے، گلبرٹ نے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس کی جرائم پیشہ سرگرمیوں کے بارے میں جان نہیں سکے تھے، کیونکہ اس نے اپنی سرگرمیوں کو معطل کیا ہوا تھا اور اسے سرگرمیاں بند کرنے پر بہت نقصان پہنچ رہا تھا۔ وہ ہر صورت اپنی سرگرمیوں کو دوبارہ سے بحال کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے خرید لینے سے تم اسٹیفن کو جھوٹا سمجھ کر خاموش ہو جاتے اور گلوریا تمہیں سلو پوائزن کے ذریعے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ میرے نہ بکنے پر اس نے مجھ پر بھی اسٹیفن والا داؤ چلانا چاہا اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی اگر لیری موقع پر نہ پہنچ جاتا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار نصیب میں کامیابی مل جائے۔ یہی گلوریا کے ساتھ ہوا، گلبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی اس بات پر مسکرا دیے۔